الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے جی ہاں میرا پیارا دین. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا پیارا دین، ہمارا پیارا دین اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو آج بھی انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی. آئیے اس سے پہلے ہم دیتے ہیں آپ کو ایک سوال. اور آج کا سوال کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے کہ پیارے بچوں آپ یہ بتائیں کہ شب برات کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ شب برات کس تاریخ کو ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. نعرہ بھی آپ نے لگانا ہے. نعرہ کون سا لگائیں گے؟ جنتی، چار یاران نبی، حضرت جنتی جنتی. اور لگائیں بھائی آپ نور محمد بھائی، جنتی جنتی. اور عثمان غنی، جنتی جنتی. اور جنتی جنتی. مائک دے بھائی، مائک دیں. نور محمد بھائی کو مائک دیں. نور محمد بھائی نعرے لگائیں. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. حضرت معاویہ جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی 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 جنتی. کیا بات ہے نور محمد بھائی کی، ماشاءاللہ. چلے بھائی مائک دینے حسان بھائی کو آپ. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی. اور محسن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں محسن بھائی آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. محسن بھائی بھی آ چکے ہیں. اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی. آج ہم اس سیگمنٹ میں سیکھنے جا رہے ہیں مسام کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مسام کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پتا. مسام کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پتا. تو ہم آپ کو آج بتائیں گے. تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. پیارے بچوں، جسم میں مسام ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. یہ بھی ایک باڈی پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے جسم کا. بدن کے چھوٹے چھوٹے سوراخ جن سے ہمارا پسینہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ پسینہ. آپ دیکھتے ہیں ماتھے پہ بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کھیلتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو گرمی میں بھی زیادہ پسینہ آ جاتا ہے. گرمی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے. تو جسم کے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کہ جن سے پسینہ نکلتا ہے اسے مسام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ مسام. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ جسم سے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، پسینہ جہاں سے نکلتا ہے جلد سے، تو اسے کہتے ہیں مسام. دوسرے لفظوں میں جسم کے چھوٹے چھوٹے سوراخ جو کھال میں ہوتے ہیں تو انہیں مسام کہتے ہیں. پیارے بچوں، ان مساموں کے بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارے جسم کا پسینہ نکلتا ہے.
اب آپ کہیں گے کہ پسینہ نکلنے کا کیسا فائدہ ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے، آپ دیکھا ہوگا جب پسینہ نکلتا ہے تو کنڈیشن تھوڑی لو ہو جاتی ہے ہماری، پانی کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب آپ بولیں گے کہ پسینہ کیسے فائدہ مند ہے؟ محسن بھائی پسینہ کیسے فائدہ مند ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں، ان مساموں سے ہمارے جسم کا پسینہ نکلتا ہے، اور جسم سے پسینہ نکلنا بہت اچھی بات ہے. پسینہ نکلنا اچھی بات ہے. اللہ پاک کا جسم میں بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جسم میں جمع ہونا اچھا نہ ہو وہ مختلف طریقوں سے جسم سے نکل جاتا ہے. تو اللہ پاک کی اس نعمت پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور کس طرح ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو مسام کے بارے میں ہم نے آپ کو آج بتایا، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب آپ نے نہیں بھولنا. اب کوئی آپ سے پوچھے بھائی مسام کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہمارا پسینہ نکلتا ہے، اور پسینہ نکلنا جسم سے اچھی بات ہے. تو یہ باتیں آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور آئیے اس سیگمنٹ میں ہم حدیث مبارکہ سنیں گے. اچھے انداز میں آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور محسن بھائی ہمیں آج حدیث مبارکہ آج کی سنائیں گے. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی. ترجمہ: اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اللہ فی اصحابی. اللہ اللہ فی اصحابی. ترجمہ: اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کون سنائے گا؟ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. چاہے محسن بھائی نے یاد کروائیں ایک ایک لفظ کر کے. پہلے دو لفظ کون سے ہیں؟ اللہ اللہ. یہ کس کو یاد ہو گیا؟ تو یاد ہونے چاہیے آپ کو، سب کو یاد ہوں گے. ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ. تو یہ ہے ذکر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ اللہ، یہ ہے دو الفاظ شروع کے، دو لفظ. پھر تیسرا لفظ کون سا ہے؟ فی. فی. کیا ہے؟ فی. فی. تو چوتھا لفظ کون سا ہے؟ اصحابی. 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 ٹھیک ہے. یہ ہیں ٹوٹل 4 الفاظ اس حدیث مبارکہ میں. اب کون سنائے گا؟ چلیں بھائی آپ سنائیں. عرفان بھائی کو دیں. اللہ اللہ فی اصحابی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جی اور کون سنائے گا؟ جی خالد بھائی آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ماشاءاللہ. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اچھا آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. اب جب بھی آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیں، ساتھ کہیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا کہیں گے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یہ بھی آپ نے اپنا معمول بنانا ہے. جب بھی آپ کوئی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، بیان کرنے لگے، تو آپ نے کہنا ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. چلیں اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. جی آپ سنائیں انس بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے اصحاب کے بارے میں، لیکن آپ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. اس کو بھی لے کر آئے جملے میں. جی زدان بھائی.
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. محسن بھائی ہمیں ایک دفعہ دوبارہ سنائیں گے حدیث مبارکہ پوری آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے, پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی. ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو پیارے بچوں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں اچھا اچھا بولنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو صحابہ کرام کی شان کے خلاف. تو پھر نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ماشاء اللہ جنتی جنتی. تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اچھا. اور سب سے اچھا کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی. اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ تو صحابہ کرام کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے لیکن اچھی بات بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اچھی بات. اور کیا کہیں گے اسٹارٹ میں؟ ہر صحابی نبی. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اسی طرح کوئی پوچھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اسی طرح آپ نے یہ نعرے لگاتے رہنے ہیں, یاد بھی اس کو رکھنا ہے. ماشاءاللہ. تو بہت پیارا سیگمنٹ تھا, ایک پیاری حدیث, اور بہت اچھے انداز میں یہاں پر ہم نے حدیث مبارکہ یاد بھی کی. اور خالد بھائی بھی حدیث مبارکہ لکھ کر لائیں. بھائی خالد بھائی کو دکھائیں. ماشاءاللہ یہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ حدیث مبارکہ لے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث, طریق الجنتی العلم, علم جنت کا راستہ ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. علم جنت کا راستہ ہے. تو علم دین بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اچھی باتیں سیکھیں, علم دین سیکھیں, علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ کہاں چلے جائیں گے؟ ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. اب کہاں بڑھ رہے ہیں؟ اچھا کوئی سنائے گا حدیث مبارکہ؟ کون سنائے گا؟ 10 سے زیادہ حدیث مبارکہ کس کو یاد ہوئی ہوں؟ چلیں بھائی آپ آ جائیں, دیکھتے ہیں آج یہاں آ جائیں بھائی, حدیث مبارکہ سنائیں گے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنت. ابو بکرین فی الجنتی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر فی الجنتی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہے. عثمان فی الجنتی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان جنتی ہے. علی فی الجنتی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جنتی ہے. ماشاءاللہ 4 ہو گئی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف فی الجنت. کیا بات ہے بھائی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے.
طلحۃ فی الجنت، ہمارے پیارے نبی حضرت زور سے، زور سے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلحہ جنتی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 6، ماشاء اللہ۔ بشیرو خوشحالی بشیرو، ماء البحر طہور، سمندر کا پانی پاک ہے۔ 8 ہو گئی۔ اور الزبیر فی الجنت، الزبیر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبیر جنتی ہے۔ اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ ماشاء اللہ۔ کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی، بس 10 تک۔ اور سنائیں؟ چلے ماشاء اللہ 10 سنائیے آپ نے۔ چلے تشریف رکھیں آپ۔ اور کوئی ہے جو 10 سے زیادہ سنائے گا؟ اچھا ایک غلطی کر دی تھی، عبد الرحمن نبنو ہے، کیا ہے؟ نبنو، نبنی آپ نے کہہ دیا، کیا ہے؟ نو آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا اگر عربی میں آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اردو میں آپ سنا دیں کوئی۔ اردو میں کس کو کتنی یاد ہوں گی؟ اردو میں ترجمہ۔ عربی میں اگر کسی کو مشکل ہوتی ہے، جتنی ویسے تو عربی میں ہمیں یاد کرنی چاہیے، عربی یاد کریں۔ اگر عربی یاد نہیں ہے تو اردو تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی ترجمہ جو ہے اس کا ہونا چاہیے۔ جیسے ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں۔ آسانی پیدا کرو، نفرت نہ دلاؤ، خوشخبری دو، روٹی کی تعظیم کرو، علماء کرام کی تعظیم کرو، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو اس طرح حدیث مبارکہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاء اللہ۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے، میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے، میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے، میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے، میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے، میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے، میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ، اللہ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینہ پاک میں، گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینہ پاک میں، گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینہ پاک میں، گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینہ پاک میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ
شہر مکہ سے مدینے کی طرف آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ، جتنے بھی ایام اب باقی ہیں میری زندگی کے، جتنے بھی ایام اب باقی ہیں میری زندگی کے، جتنے بھی ایام اب باقی ہیں میری زندگی کے، جتنے بھی ایام اب باقی ہیں میری زندگی کے، ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں، ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں، ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے 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 اللہ۔ کیا کہیں گے سب؟ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف۔ میرا نام شاہ ممانے میں شاپر جہاں سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے ماجد بھائی جی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ دیجیے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ شب برات فجر شعبان کو ہوتی ہے۔ ایک مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ اللہ خیرہ۔ آپ کا جواب 15 شعبان المعظم۔ کیا تاریخ ہے؟ 15 شعبان المعظم۔ معظم، بڑی رات ہوتی ہے بڑا دن ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بڑی رات اور بڑا دن۔ تو اس رات کو ہم نے خوب عبادتوں میں گزارنا چاہیے، اچھے انداز میں آنے والی ہے تو خوب عبادتیں میں گزاریں گے، خوب عبادتیں کریں گے۔ نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں بڑی رات کے، تو یہ بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بڑی رات کو اچھے انداز میں خوب عبادتیں کرنے کے ساتھ اس کو ہمیں خوب توفیق عطا فرما، آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ لاہور سے۔ میں آج آپ کو ہمارا مدنی مقصد سناؤں گا۔ سنائیے۔ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی خلاف کی کوشش کرنی ہے ماشاء اللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام امی ہانی ہے، میں فیصل آباد سے فیصل آباد سے۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی۔ 15 شعبان المعظم کو۔ آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام مدیان اتاری ہے۔ جی۔ میرا نام غلام محمد اتاری ہے، ہم دونوں بھائی تونسا شہر سے بات کر رہے ہیں۔ ماجد بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 15 شعبان۔ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ، احمد ایان بھائی اور غلام محمد بھائی۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ تصویروں کی طرف۔ ماشاء اللہ، میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، افشوا السلام، سلام عام کرو۔ انور ابو ذر مصطفی گجرا والا سے ہیں ماشاء اللہ۔ نیکسٹ۔ کیا بات ہے بھائی، بہت پیارے انداز میں درخت بھی بنے ہیں اور تتلی بھی ہے، پھول بھی ہیں، اور حدیث مبارکات نے لکھی ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ہے ام ہانی، مدینہ شریف سے۔ کہاں سے ہیں بھائی؟ مدینہ منورہ سے ام ہانی ماشاء۔ امیمہ شریف ہے، اچھا امیمہ شریف۔ نیکسٹ۔ بچے کی تصویر آ گئی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں۔ اور یہ ہیں
ان کا نام ہے احمد رضا علی رضا شیخ فاضل سے. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث مبارکہ کیا لکھی ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، بہت ساری حدیث مبارکہ لکھی ہے لیکن اچھے انداز میں لکھا کریں تاکہ صحیح نظر آئے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. فاطمہ اتاریہ ہیں منچنا آباد سے. بھائی منچنا آباد سے کالز نہیں آ رہی ہیں آج کل، منچنا آباد سے کال نہیں آ رہی ہے. ماشاءاللہ تصویر آ گئی ہے آپ کی، ویلکم. نیکسٹ افشوا السلام، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، لا نبی بعدی، نہیک عن المنکر صدقۃ، اکثر من الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، الوضوء مفتاح الصلاة، الصلاة مفتاح الجنہ. افشوا السلام، واو کے بعد الف آئے گا. اس کے بعد کا آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افشوا السلام، اسی طرح اور بھی جگہ پر واو کے بعد الف لگانا آپ لوگ بھول جاتے ہیں. تو واو کے بعد الف آپ لازمی لگائیں. یہاں پر الف آئے گا. اسی طرح ماشاءاللہ نام کیا ہے ان کا؟ رقیہ انجم، اسلام آباد سے. جویری انجم ہے یا رقیہ ہے؟ رقیہ انجم ہے. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. ماشاءاللہ. اور الزبیر فی الجنہ. کیا بات ہے بھائی، بہت پیارے انداز میں آپ نے ہر صحابی نبی جنتی. ماشاءاللہ. حدیث مبارکہ یاد کریں، یہ حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہیں. سبحان اللہ. نیکسٹ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں. ایک پیاری حدیث، ایاکم والحسد، حسد سے بچو. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور یہ ہے خضرہ فاطمہ فرام گجراوالا سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ الزبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے. ماشاءاللہ. اے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. کیا بات ہے، بہت پیاری دعا ہے. اللہ پاک ہم سب کو باعمل حافظ قرآن بنائے، باعمل عالم دین بنائے. احمد رضا بھائی ہیں، علی رضا بھائی ہیں شیخ فاضل سے. نیکسٹ ایک پیاری حدیث، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. علی فی الجنہ، علی جنتی ہیں. وی لو کڈس مدنی چینل، ابو ذر مصطفی گجراوالا سے. بھائی ماشاءاللہ. نیکسٹ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور ان کا نام ہے حافظ محمد عبد الباقی محمد ابو ذر گجراوالا سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین پروگرام ہے اور ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے. اور حدیث مبارکہ آپ نے لکھی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی صحیح سے. دیکھیں کتنا ڈارک آپ نے اس کو پیچھے سے بنا دیا ہے نا، تو تھوڑا لائٹ ہو تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ صحیح نظر آ سکے نا اس پر. ایاکم والحسد، ٹھیک ہے، حسد سے بچو. ماشاءاللہ آپ کی محنت مرحبا. میاں چنو سے ہیں، میاں والا مریم، میاں چنو. ماشاءاللہ میاں چنو سے. نیکسٹ ایاکم والحسد، حسد سے بچو. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. یا اللہ ہم سب کو حسد کرنے سے محفوظ فرما، آمین. ماشاءاللہ. احمد رضا بھائی، علی رضا بھائی، ماشاءاللہ شیخ فاضل سے. ہم سب کو میرا پیارا دین پسند ہے. کیا بات ہے بھائی آپ کی. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور حدیث مبارکہ انہوں نے لکھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا جو ہے رحمت کی چابی ہے. اور یہ ہے عائشہ اتاریہ، فاطمہ اتاریہ منچنا بات سے، سمرین فاطمہ. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. نیکسٹ ایاکم والظن، ایاکم والحسد، ایاکم والغیبۃ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. 3 حدیث مبارکہ. اور یہ ہیں صفیہ اور شکیلہ بہاول نگر سے. ماشاءاللہ مرشدی اتار پر نور کی برسات. بہت پیارے انداز میں آپ حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں. اچھے انداز میں لکھیں، اسے یاد بھی کریں اور اسے خوب پڑھیں، اسے خوب
اشارہ سمجھیں آپ پھر اسے خوب عام کرے. کیا ہے یہ؟ پھیلا دیں اسے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو حدیث مبارکہ سے محبت کرنے کی, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اچھے انداز میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں محسن بھائی اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. سنت اور سائنس. تو پیارے بچوں, شعبان کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ اس مہینے میں عاشقان رسول نفل روزے رکھتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. اور اس کی برکتیں لوٹتے ہیں. اشارہ ہم نے لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لوٹتے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے روزے کے کچھ سائنسی فائدے سنتے ہیں. سبحان اللہ. روزے کے ہم سائنسی فائدے سننے جا رہے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے, تو روزے بھی ہم نے رکھنے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنا نصیب فرمائے. تو پہلا فائدہ, معدے کی تکالیف, اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہے, اور نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, دل کو آرام پہنچتا ہے, دل کو آرام پہنچتا ہے, اور موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے, اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ اپنا وزن مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے. یہ کون سا روزہ رکھیں گے آپ؟ نفل روزہ. ورنہ فرض روزے تو آپ نے رکھنے ہیں, نہیں چاہیے نہیں, رکھنے ہی ہیں. کیا کرنے؟ رکھنے ہی ہیں. تو پیارے بچوں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب روزے فرض ہو جائیں نا, پر ماہ رمضان کے خصوصاً روزے رمضان کے ہی فرض ہوتے ہیں, تو اب آپ نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا. اب آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا. بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی گرمی ہوئی روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بھئی بہت گرمی ہے آج. اس طرح آپ نے نہیں کرنا. روزہ رکھنے کی اپنی برکتیں ہیں. اچھا, بعض بچوں کو محسن بھائی اتنا شوق ہوتا ہے کہ گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اچھا, ان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے, وہ بھی سحری میں, بھائی نہیں اٹھائیں گے, کیوں نہیں اٹھایا مجھے کیوں نہیں. جذبہ ہوتا ہے ان کے پاس, شوق ہوتا ہے, بہت کوشش کرتے ہیں روزہ رکھنے کی. اچھا, کچھ دن کا روزہ رکھ بھی لیتے ہیں, تو یہ بھی اچھی بات ہے. جب تک آپ کو والدین اجازت دے رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ روزہ رکھیں, بڑی برکتیں ملے گی. ابھی سے شوق پیدا ہو جائے گا. نماز ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے, 6-7 سال کے ہیں, تو ابھی سے ہی آپ پڑھنا نماز شروع کر دیں. پھر آپ 10-11 سال کے ہو جائیں گے, پھر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. تو پھر اگر آپ کی پہلے سے پریکٹس ہوگی تو آپ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر جب آپ پر نماز فرض ہو جائے گی تو آپ کو نماز کی عادت ہو چکی ہوگی, آپ کو ثواب ملے گا, اچھی اچھی باتیں ہو جائیں گی یہ ساری. اور روزے رکھنے کی بھی جب پہلے سے ہی پریکٹس ہوگی, تو گرمی ہو یا سردی ہو, تو روزہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سوچتے ہیں پیاس بہت لگے گی, بھائی رمضان میں گرمی کے روزے آ رہے ہیں تو بہت پیاس لگے گی, تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے. تو روزے رمضان کے سارے آپ نے رکھنے ہیں. جو بچے چھوٹے ہیں وہ اپنی والدین سے پوچھیں گے, انہیں اجازت ملتی ہے تو وہ روزے رکھیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور یہ سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی. بھائی چلے بھائی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. تو ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں, اور آپ آ جائیں پیچھے سے. اور ٹیم بی سے آئیں گے انس بھائی اور خضر بھائی. آ جائیں بھائی. چلیں محسن بھائی آپ جو ہے ٹیم اے کو سنبھالیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ماشاءاللہ. تو آپ کے لیے ایکٹیویٹی شروع ہونے جا رہی ہے. ان کے 2 ورڈ بتائیں محسن بھائی. ہیڈ اور ہینڈ. اچھا, یہاں پر ہے نوز اور نیلز, وہاں پر کون سا پہلا ورڈ ہے؟ ہیڈ ہے. چلیں آپ ہیڈ کی سپیلنگ دیکھ لیں, آپ نوز کی سپیلنگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اچھے انداز میں اس کو ترتیب سے بنانا ہے. اس گیم کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بس کرنے دیں, آپ کرنے دیں. ماشاءاللہ. ہیڈ بنانا ہے آپ کو, پہلے نوز بنانی ہے آپ نے, نوز. چلیں آپ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کریں, بیٹے. چلے بھائی ماشاءاللہ. تو دوسرا بنائے, جلدی سے. ایک ورڈ بن گیا ہے. جی نور محمد بھائی, آپ ادھر آئے, آپ یہاں پر آ جائیں, آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. 1 منٹ باقی ہے بھائی آپ کے پاس. ماشاءاللہ. ایک ٹیم بی نے تو 1 ورڈ بنا لیا, اور ٹیم اے کا بھی 1 ورڈ بن چکا ہے. چلیں بھائی
دوسرا ورڈ شروع کر رہے ہیں بنانا. اور نوز اور ہیڈ. ہینڈ ابھی کریں گے. جلدی کریں, جلدی خضر بھائی. ایس رہ گیا. جو پہلے کر لے گا وہ لبیک کہہ کر پیچھے ہو جائے گا اور ٹیم ان کی جیت جائے گی. جی ایس ڈھونڈ رہے ہیں. ایس سامنے ہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. چلیں بھائی. لبیک بھائی, ماشاء اللہ. ٹیم بی تو یہ ماشاء اللہ دونوں ورڈ ٹیم بی نے مکمل کر لیا. آپ پیچھے ہو جائیں. آپ نے ہیڈ تو HEAD صحیح ہے. اچھا دوسرا ورڈ کیا تھا آپ کا؟ ہینڈ. ہینڈ تھا. ہینڈ تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کے 2 ورڈ مکمل ہوئے. اور یہاں پر نیلز اور نوز, ماشاءاللہ ٹیم بی نے دونوں ورڈ مکمل کر لیے اور یہ مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم بی نے. آپ تشریف رکھے دونوں, آ جائیں. چلے بھائی, جیتنے والوں کو ہم تحفہ بھی دیں گے. محسن بھائی آپ تحفہ دیں. ماشاءاللہ آئیں. خضر بھائی آئیں, تحفہ لے کے جائیں. خضر بھائی اچھا تحفہ لیتے وقت کیا کہتے ہیں ہم؟ جزاک اللہ خیرہ, یہ آپ نے کہنا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. آج اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے. اچھا ہم نے تذکرہ کن کا سنا تھا, کون بتائے گا؟ جلدی جلدی بتائیں. کس نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا؟ جی عرفان بھائی. نہیں, حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد. جی حمزہ بھائی بتائیں گے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم سن رہے تھے. ہم نے یہ سنا تھا پیارے بچوں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی, لیکن جو قوم تھی وہ ایمان نہیں لائی. تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جب انہوں نے فرما دیا ہے کہ عذاب آنے والا ہے تو اس کا مطلب عذاب آئے گا. تو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ پلان کہ اگر رات کو حضرت یونس علیہ السلام شہر میں ہی رہتے ہیں تو اگلے دن عذاب نہیں آئے گا, لیکن اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر عذاب آ جائے گا. تو کیا دیکھتے ہیں وہ کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو شہر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, پھر صبح کالے کالے بادل آ جاتے ہیں. کالے بادل آ جاتے ہیں. اچھا وہ لوگ پھر اب جب انہیں دکھتا ہے, نظر آتا ہے کہ اب تو عذاب آنے ہی والا ہے, پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگتے ہیں, لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملتے. تو سارے بچے جانوروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں, عورتوں کو لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں جنگل کی طرف, اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, توبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور یہ ہم نے سنا تھا. آگے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ ہم نے یہاں تک سن لیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو عذاب کی خبر دے کر وہاں سے تشریف لے گئے. جب لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے اور سب لوگ اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے, توبہ کرنے لگے, ایک دوسرے سے بھی معافی مانگنے لگے, اور سب نے سچے دل سے توبہ کر لی, تو اللہ پاک پیارے بچوں بہت پیار کرنے والا ہے. اللہ پاک بہت پیار کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. جب وہ سب اتنا رو رو کر اور سچے دل سے توبہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا. اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا, اور سارا دھواں, کالے بادل جو آئے تھے وہ سب واپس چلے گئے, اور وہ لوگ عذاب سے بچ گئے. عذاب سے بچ گئے. حضرت یونس علیہ السلام جب اس شہر میں موجود تھے تو تب وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہو کر اس شہر سے باہر چلے گئے. تو پھر آپ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے. کہاں سوار ہوئے؟ کشتی میں. اب یہ تو تھا سارا واقعہ اس شہر والوں کا کہ جو ایمان لے کر آ گئے. اب حضرت یونس علیہ السلام جب اس شہر سے چلے گئے تھے تو کہاں گئے تھے؟ آئیے سنتے ہیں. آپ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے. ایک کشتی میں سوار ہوئے, لیکن کشتی میں موجود لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کو بیچ سمندر میں پھینک دیا. اللہ, آپ کو بیچ سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر چلے گئے. آپ علیہ السلام جب پانی میں گئے تو ایک مچھلی آپ کو نگل گئی. یعنی آپ علیہ السلام کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے اپنے پیٹ میں لے گئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں بہت اندھیرا تھا, وہاں پر بہت اندھیرا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس طرح دعا کی. سبحان اللہ, اس دعا کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. وہ دعا کیا تھی؟
آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا اسے کیا کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ جی خضر بھائی, خضر بھائی کو مائک دیں بھائی, سیدھے ہاتھ سے. دعا. دعا, چلو دعا تو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کون سی؟ چلے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اینڈ میں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور تو ہر عیب سے پاک ہے, بے شک مجھ سے بے جا ہوا. اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. وہ مچھلی خود ہی پانی کے کنارے پر آئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے منہ سے باہر آنے کا راستہ دیا. اس وقت آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے. پھر جب آپ علیہ السلام ہیلدی ہو گئے تو واپس اپنی قوم میں تشریف لائے تو سب لوگوں نے آپ کو بہت رسپیکٹ دی اور سب ایمان بھی لے آئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ تھا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ مختصراً ہم نے واقعہ آپ کو بتایا. ہم نے سنا ہے نا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, بہت مشہور واقعہ ہے, تو وہ یہی واقعہ ہے. اچھا اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ اس کی تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہے تو عجائب القرآن, کیا کتاب ہے؟ عجائب القرآن, مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب مل جائے گی, قرآنی واقعات پر مشتمل ہے, وہاں پر بھی اس کی تفصیل ہوگی. اسی طرح صراط الجنان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں پر بھی موجود ہوگی. تو یہ واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے. اچھا جو آیت کریمہ, چلے میں نے کہہ دیا کیا ہے یہ آیت کریمہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا ہے؟ کون سنائے گا یہ؟ چلیں آپ سنائیں انس بھائی, مائک دیں انس بھائی کو, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کنت من الظالمین. من الظالمین. تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے, اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا آپ ورد بھی کر سکتے ہیں, اس کا ورد کیا جاتا ہے, آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے. بہت پیاری دعا ہے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا عزیزہ بہت پیار چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بصر چاہے. میں آپ کے سوال کو آج جواب بتاؤں گا. شب برات 15 شعبان کو ہوتی ہے, کن میں چینل ہمارا چینل ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. میرا نام ابوذر ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین وإیاکم. ماشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا